کہ عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ ہم ہیں کہ جو 14 صدیوں سے عزت مصطفیٰ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. ہم ہیں جو عظمت مصطفیٰ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے عزت مصطفیٰ کیا ہے. میرا جملہ ضائع نہ جائے. ہمیں معلوم ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے، اس لیے کہ تم نے عظمت مصطفیٰ ادھر ادھر سے لی ہے، ہم نے براہ راست در سے لی ہے. ہم نے در سے لی ہے، دروازے سے لی ہے. ہمیں معلوم ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے. اور آگے بڑھنا، ابھی آیت کی تفسیر میں نہیں جا رہا، فقط دو دوستوں کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اپنے لیے ایک لفظ، عزت مصطفیٰ کے لیے 2 لفظ. اپنی عبادت کا ذکر بعد میں، مصطفیٰ کی عزت کا تذکرہ پہلے. نہیں، اب ذہین لوگوں کے لیے نہیں. اب حسین بہت خوبصورت سن رہے ہو، اتنا خوبصورت کہ یہ لاکھوں کے مجمع کا جو آپ تاثر آپ کے ذہنوں میں ہے، وہ میں لاکھوں کے مجمع کی بات اپنے قیمتی لوگوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. اور یہ بطور خاص ذہین لوگوں کے لیے جو ذہانت رکھتا ہے وہ پوری قوت سے بولے گا. اپنے لیے ایک لفظ، عزت مصطفیٰ کے لیے 2 لفظ. اپنی عبادت بعد میں، عزت مصطفیٰ پہلے. اب جاگنا میرے ذہین لوگوں. واقعہ کا وقت سب ہوں بکرتم و اصیلا، اور اللہ کی عبادت کرنا صبح اور شام. یعنی اللہ نے اپنی عبادت کو، جملہ ضائع نہ جائے، اللہ نے اپنی عبادت کو وقت میں قید کر دیا کہ ان وقتوں میں میری عبادت کرنا، لیکن عزت مصطفیٰ کو وقت کی قید سے آزاد کر دیا. مصطفیٰ بھی قید زمان میں آ جاتی، پابندی وقت میں آ جاتی. نہیں، عبادت کے لیے تو قید زمان ہے، لیکن کہا نہیں ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر کیفیت میں، ہر وقت میں عزت مصطفیٰ سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا. اور جب میں نتیجہ دوں گا نا تھوڑی دیر بعد، اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھا ہوا ہے نا، تھوڑی دیر بعد نتیجہ دوں گا، پھر اٹھ کے اپنی آواز پہنچاؤ گے نجف تک. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کی قید میں اس کی عزت ہو کہ جو وقت کی قید میں ہو. میرا جملہ ضائع نہ جائے. وقت کی پابند اس کی توقیر ہو جو وقت کے بعد خلق ہوا ہو. حضور والا جو خلق بھی وقت سے پہلے ہوا، نہ یہ زمان تھا نہ یہ مکان، اور جسے اس کا علم نہ ہو سکا اس نے معراج پہ جا کے بتا دیا کہ جو وقت کے قابو میں ہوتے ہیں وہ اور ہیں، اور وقت جن کے قابو میں ہوتا ہے وہ اور. صدیوں سے علی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی بھی عزت ہے وہ عزت مصطفیٰ کے صدقے میں، جس کی بھی عظمت ہے وہ عظمت مصطفیٰ کے طفیل میں. اگر کسی کا احترام ہے اسلام میں تو احترام مصطفیٰ کے صدقے میں، اگر کسی کا اکرام ہے تو اکرام مصطفیٰ کے تصدق میں. تو حضور والا یاد رکھنا، اگر مکے و مدینے کا احترام ہے تو اس لیے کہ یہ وہ شہر ہیں کہ جس کی زمین کے ذروں نے میرے مصطفیٰ کے نالین کے بوسے لیے ہیں. اگر اہل بیت کا احترام ہے تو اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے اہل بیت ہیں. اگر صحابہ کی
عزت ہے تو اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے والے ہیں. دیکھنا یہ ہے پاس بیٹھنے والے کتنے ہیں اور پاس رکھنے والے کتنے ہیں. اور آگے بڑھو. ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں, گھبرائے تو نہیں بیٹھے, بڑی جلدی مجھے ممبر چھوڑ دینا ہے, بہت دور جانا ہے. پوری توجہ. آج دنیا بڑی ہی ہوشیار ہو گئی, بڑا سوال و جواب اور علم مناظرے میں کامل ہو. اب ہر بندہ کہ جس نے جو بغدادی قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہوا وہ آ کے کہتا ہے او قبلہ صاحب اس طرح کرو, سانو قرآن تو دلیل دیو, حدیث نو نہیں مننا گے, قرآن تو دلیل دیو. بغدادی قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہوا, یہ قاعدہ نہیں پڑھا ہوا, اس لیے کہ قاعدہ اور ہوتا ہے, القاعدہ اور ہوتا ہے. توجہ ہے نا, مل کے باہر والے فضل صلوات پڑھنا. پڑھے لکھے لوگوں سے بڑی ذہین بات کر رہا ہوں, قرآن سے دلیل دے. اور اب ہمارے بھی اس منبر سے بھی بسم اللہ آپ نے قاعدہ اور القاعد کی بات کی ہے. ناج البلاغہ میں حکم یقیناً, ناج البلاغہ میں حکم یقیناً میں امیر المومنین ابن عباس سے کہتے ہیں کہ تم خارج سے قرآن سے بات نہ کرنا, حدیث سے بات کرنا. حدیث کی تعبیر نہیں ہے, قرآن کی تعبیر کرتے ہیں. تائید فرما دیے. نہج البلاغہ کھول کے رکھنا, آؤ میرے ساتھ یہاں پر آؤ, گاڑی میں بیٹھو, میرے ساتھ آؤ لائبریری میں. تو عبداللہ ابن عباس کو بھیجا جا رہا خارجیوں کے مقابلے میں, تو خارجی تو قرآن سے تعبیر کر رہے. تو اسی لیے میرے مولا علی نے کہا تھا کہ کلمۃ الحق و یراد بہا باطل, کلمہ تو حق ہے لیکن اس سے مراد باطل ہے. تو اس لیے یہ خارجیوں نے طریقہ شروع کیا اور کہا کہ صرف قرآن سے ہم جو ہے وہ مانیں گے. تو مولا نے کہا تم ان کے سامنے حدیث پیش کرو, اس لیے کہ اس کی تعبیر بالکل صحیح کہا. تو یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے, آج تک موجود ہے, اس کی تعبیر نہیں ہو سکتی. لیکن میرے بزرگ, میرے محترم, میرے ذہین لوگوں, اتنا ہی ذہین مجمع کہ مجھے چاہیے ہمیشہ. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اچھا دوسرے اس جال میں پھنسے تو پھنسے, دوسرے اس فریب کا شکار ہوں تو ہوں. ایک مشکل لفظ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن صحیح لوگوں سمجھ جاؤ گے. اس دام ہم رنگ زمین میں آنے والے آئے تو آئے, لیکن ہمارا ممبر وہ کیوں اس فریب کا شکار ہوا. ہمارے بھی وہ لوگ آنے لگے, کہا ہم صرف قرآن سے دیں گے, قرآن سے. ہاں ہم تو قرآن کی اگر صرف ایک آیت بھی باقی رہ جائے اس سے بھی مذہب اہل بیت کی حقانیت ثابت کر لیں گے. سلامت رہے. لیکن 14 صدیوں میں صرف ہماری آواز تھی کہ ہم نے کہا کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے جب تک اہل بیت ساتھ نہ ہو. لیکن آج میں آپ کی توجہ کے نتیجے میں شفیع الحسن رضوی کا سوال یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ, تم جو کہتے ہو صرف قرآن سے مانیں گے, حدیث سے نہیں مانیں گے, تو کیا تم نے قرآن کو عرش الہی سے چلتے دیکھا, جبریل کو وحی لاتے دیکھا, وحی نازل ہوئی قلب مصطفیٰ پہ, کیا تم نے قلب مصطفیٰ پہ وحی کو اترتے دیکھا؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے؟ ایک ہی زبان پہ قرآن تھا, ایک ہی زبان پہ حدیث تھی. کوئی نہ بولے, کرو ہاتھ بلند کر کے گلچی گرشی آواز